بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ عنوان شروع کیا تھا ریاض الصالحین میں کہ انسان کے ذمے اپنے اہل و عیال کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اصولی اور ضروری باتیں تھیں، اور یہاں پر کتاب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 آیتیں پیش کی ہیں ان کی وضاحت ہو گئی تھی۔ آگے اب احادیث شروع کرتے ہیں۔ اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر 5 حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ روایات تو بہت ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر بات بیان بھی نہیں کی جا سکتی اور ہر بات ہر وقت سامنے بھی نہیں ہوتی۔ مقصد ہے کہ یہ بھی اس کی بھی شریعت میں اہمیت ہے۔ قرآن کی آیتیں پیش کر دیں، احادیث پیش کر دیں۔ احادیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بها اما علمت أننا لا نأكل الصدقة متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ایک چھوارا لیا صدقے کے چھواروں میں سے، اسے منہ میں ڈال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے بچے کو کوئی چیز منہ میں ڈال لے، اس کو کہیں نکال دو تو بچے کے انداز میں بات کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں لفظ کخ استعمال کرتا ہے جیسے ہم کسی کو کہیں تھو 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 کر دو، نکال دو، ارمی بہا، اسے نکال دو۔ اما علمت انا لا نأکل الصدقہ، کیا معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ روایت ہو گئی۔ اس روایت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں روایت ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سبق حاصل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی، اور اس روایت میں ان کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کندھے پر بٹھاتے، گلے لگاتے، کھیل کراتے، گود میں لیتے۔ عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں اس سلسلے میں، اور بوسہ دینا تو کثرت سے روایات میں آتا ہے۔ ویسے بھی بچوں کو بوسہ دینے کی عادت تھی، کبھی سواری پر آگے بٹھا رہے ہیں، کبھی پیچھے بٹھا رہے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہے، یہ حسن، اس کو بیٹا بھی فرماتے تھے، کبھی بیٹی کا بیٹا نواسا ہے، اولاد ہی میں سے، یہ سردار ہے، اور ایک وقت اور شاید کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح پیدا فرما دیں گے۔ اور سب نے دیکھ لیا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ، ان سے جو نسل آگے بڑھی، ان کو ہم سید کہتے ہیں۔ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کے لوگوں نے، یعنی وہ حجاز کے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں، انہوں نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کہ اب آپ کو خلیفہ بننا ہے۔ ملک شام کے علاقے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہاں پر علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت پر مجبور کیا گیا، آگے بڑھایا گیا، انہوں نے خلافت قبول کر لی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ، اور حقیقی جو خلافت اور سرداری ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سردار ہوگا، تو وہ بھی سیادت حاصل ہو گئی۔ 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے، اور ان کو خیال یہ ہوا، جو بھی تھا ظاہر ہے اللہ والے تھے، صحابی بھی تھے، اللہ تعالیٰ سے جو ان کا قرب اور تعلق تھا وہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارات بھی تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ 2 جماعتیں کب تک رہیں گی، جماعت ایک ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصالحت کر کے معاملہ ان کے حوالے کر دیا کہ اس حصے کے بھی آپ ہی خلیفہ، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، آپ کو خلیفہ مانتا ہوں۔ اتنا بڑا ایثار تھا جس کو ہم عام طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز چھوڑ دی، لیکن ایسا معمولی معاملہ نہیں تھا یہ۔ اور صرف یہی نہیں تھا کہ ایک دنیاوی منصب کو چھوڑا ہے، دنیاوی منصب نہیں تھا، ایک ذمہ داری تھی۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ یہاں کے لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی مطمئن تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو تسلی نہیں تھی۔ جو بھی واقعات تھے اپنی جگہ ہیں، ان تمام کو نظر انداز کر کے حسن رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ عند اللہ اولا، یہ معلوم ہوتا ہے، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں معاملہ حضرت معاویہ کے حوالے کر دوں اور مسلمانوں کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہے وہ ایک ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے معاملہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہاں کے لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے لیے کسی طرح تیار نہیں تھے، بلکہ ان کو بہت بڑی توہین محسوس ہوئی کہ ہم ان کے ہاتھ پر کیوں بیعت کریں۔ ایسے لوگ بھی تھے، اپنی توہین محسوس کی، اور اس کی وجہ سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو دشمنی ہو گئی، ایسی دشمنی جو ماننے والے تھے ان کو اتنی دشمنی ہو گئی کہ آخر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ سردار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان ان کے ذریعے سے صلح کرا دیں گے، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد سے جو جماعت 2 حصوں میں تقسیم تھی اب ایک ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کسی نے خوشی سے مانا، کسی نے نہیں مانا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ایک ہو گئی، مسلمانوں کی جماعت ایک ہو گئی۔ اس کے بعد سے ایک کا سلسلہ چلتا رہا۔ بات کہیں دور نہ چلی جائے، بس ایک اور بات کہ اس کے معاوضے میں ہم کہہ سکتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایثار فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس ایثار کے بدلے میں ان کو انعام کیا ملا کہ انہی کی نسل سے، حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ایک شخص آئیں گے جو حضرت مہدی ہوں گے، اور پوری امت، پوری مسلمانوں کے وہ خلیفہ اور حاکم ہوں گے، اور انتہائی طاقتور، اور تمام مسلمان ان پر متفق ہوں گے، چاہے شروع میں نہیں لیکن بعد میں تو ہوں گے۔ یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی اور بڑی طاقت ہوگی، حضرت مہدی جن کا بار بار ہم تذکرہ پڑھتے رہتے ہیں، انشاءاللہ کبھی ان کی، ویسے تو ہم نے علامات قیامت میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ، اس وقت بہت سے لوگ نہیں تھے، انشاءاللہ پھر کبھی ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو حضرت مہدی یہ حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ خیر، بات کہیں دور چلی گئی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، لیکن میں اس لیے بتا رہا تھا، اس تعلق اور محبت کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ان کے مقام کا تذکرہ کر رہا تھا، لیکن یہ محبت اور تعلق، اس کا مطلب ہم لوگوں کے عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے سے محبت ہے تو جو مانگتا ہے دے دو، بچہ چلو خوش ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ ذرا یہ بھی کام کر لے تو کیا ہو گیا، ایک مرتبہ ذرا اس کو دل چاہ رہا ہے، اس کو شوق پورا کر لینے دو، مووی دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے کر لینے دو، یہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے کر لینے دو۔ جو چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے یا حرام ہے، ناجائز ہے، وہاں بچوں کے شوق کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں ان کی تعلیم و تربیت کو دیکھا جاتا ہے، یہی عنوان ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صدقات کا مال آیا کرتا تھا، یہ بچے تھے،
انہوں نے دیکھا کہ اچھا گھر میں کھجور رکھی ہوئی ہے، کہیں کنارے میں رکھی ہوئی تھی، وہاں سے اٹھا لی، منہ میں ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچہ ہے اور یہ تقریباً 3 سال کے قریب کچھ عمر ہوگی ان کی، منہ سے ان کے تھوک نکل رہا ہے اور کچھ کھجور کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ گھر میں تو ایسی کھجوریں عام طور سے رہتی نہیں تھیں، یہ کھجور کہاں سے اٹھا لی؟ کیا ہے منہ میں؟ کھجور ہے، بچہ ہے، منہ میں کھجور ہے، او نکالو نکالو۔ یہ ہے اب یہاں پر سبق میں ہماری سیکھنے کی چیز وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھجور نکلوا دی، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ کخ کخ ارم بہا، بچے سے کے انداز میں بات کرنا، یہ بھی ثابت ہوا۔ اور ارم بہا، زبانی ان کو سمجھانا کہ دیکھو اس کو پہلے تو یہ کہ اس کو نکال دو۔ اس نے نکال دی، اتنا کافی نہیں ہے، بچہ سوچے گا پتہ نہیں کیوں نکلوائی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ان کو سمجھانا بھی ہے کہ کیوں، اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ ہے بچوں کو بچپن سے ایسی چیزیں سکھائی جائیں جو ان کے لیے مفید ہوں۔ اگر وہ کسی غلط کام میں ہیں تو غلط کام سے ان کو ہٹایا بھی جائے، اور ہٹانے کے ساتھ ان کو سمجھایا بھی جائے، تاکہ بچپن سے یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، بری ہے، اور کیوں بری ہے۔ اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کا پچھلے ہفتے تذکرہ آیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اور ان ملکوں میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اور تعلیم و تربیت ایسی چیز ہے جس کا تعلق زندگی کے جیسے جیسے حالات پیش آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر کتاب پڑھا دینا وہ تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کسی کتاب میں پڑھی ہیں لیکن ہمیں وقت پر یاد نہیں آتی۔ تعلیم و تربیت کیا ہے؟ جس وقت جو معاملہ پیش آئے اس وقت اس کو سمجھا دیا جائے۔ اب بات ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہو، نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ہم نے صحیح طریقے سے کوئی کام نہیں کیا، اس وقت ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اب صحیح کرو، اب یہ یاد رہ جائے گا۔ کتاب پڑھی تھی، تجوید کی، اس میں کوئی بات پڑھی تھی، وہ یاد نہیں رہے گا اتنا۔ تو پڑھی ہوئی چیز وہ پڑھی ہوئی حد تک رہتی ہے، عملی چیز عمل تک رہتی ہے۔ بچوں کو دیکھ دیکھ کر دیکھا جائے کہاں غلطی ہے، اس غلطی کو سمجھایا جائے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ڈانٹ کر مار کر ضروری نہیں ہے، مقصد ان کو تعلیم اور تربیت ہے، جس طریقے سے وہ بات کو قبول کر لیں۔ اور ظاہر ہے جب وقت ہوگا، ساتھ وقت گزاریں گے تو اس لحاظ سے ساتھ ساتھ وقت ہوگا اور سکھاتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے۔ اس طریقے سے بچوں کی بچپن ہی سے یہ تربیت ہوگی۔ کپڑا پہن رہا ہے تو بچہ دایاں ہاتھ ڈال رہا ہے یا بایاں ڈال رہا ہے؟ ہمارے بڑوں نے ایک ایک چیز پر نظر رکھی۔ جوتا پہن رہا ہے تو پہلے سیدھا یا الٹا، پہلے دایاں یا بایاں، اتار رہا ہے تو پہلے کیا کر رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے، کھانا کھانے بیٹھا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ ہر موقع پر سکھایا ہے تو عادت پڑ جاتی ہے۔ صرف کتاب میں پڑھا دینا کہ گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لو، کھانے کے وقت یہ دعا پڑھ لو، کھانے کے درمیان میں یہ پڑھ لو، کھانے کے بعد یہ پڑھ لو، کافی نہیں ہے۔ وہ تعلیم ہے، وہ تربیت نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت جب ساتھ ہوتی ہے، اور تعلیم جب عملی ہوتی ہے، جس کو تربیت ہم کہہ سکتے ہیں، تعلیم جب کتابی نہیں بلکہ عملی ہوتی ہے تو وہ جس کو کہتے ہیں، اور وہ بھی بچپن میں اگر ہوتی ہے تو اچھی طرح دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، جس کو کہ نقش فی الحجر کہتے ہیں۔ جیسے پتھروں پر کوئی لکیر ہو، وہ مٹی نہیں، اسی طرح یہ بات یاد رہ جاتی ہے۔ یہ چیزیں بہرحال تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اہم باتیں تھیں۔ آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ یہ بھی ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے لوگ، جو 5 گھرانے فقہا نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی اس میں آ جاتا ہے، بنو ہاشم۔ یہ بنو ہاشم جو ہیں یہ صدقات اور زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جس کی تفصیلات عام طور پہ لوگ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے ان کو سکھا دیا کہ یہ چیز، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور اس میں بہت سی حکمتیں بھی ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ انسان جو زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہے وہ اپنے مال کا گند نکال رہا ہے، تو اتنا اونچا گھرانہ اس کو گند والا مال کیوں دینا ہے؟ اس کو تو اچھا مال اگر ہو ہدیے کا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ نہ لیں۔ پھر یہ کہ اگر اہل بیت اور بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اگر زکوٰۃ و صدقات لیتا تو لوگ یہ طعنہ دیتے، الزام لگاتے کہ دیکھو اپنے نفع کے لیے لوگ صدقات دیں گے یہ خود استعمال کریں گے، اور ہمارے تو حرام ہے، ہم تو لیتے ہی نہیں۔ وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وفی روایت انا لا تحل لنا الصدقہ انا لا تحل لنا اما علمت انا لا تحل لنا الصدقہ، کیا جانتے نہیں ہو کہ ہمارے لیے صدقات حلال نہیں ہیں؟ لا نأکلو کے بجائے لا تحلو کے الفاظ ہیں۔ وقولہ کخ کخ یا کخ کخ دونوں طرح منقول ہے باسکان الخاء ویقال بکسرها مع تنوین، کخن کخن بھی بعضوں نے پڑھا ہے اس کو۔ وہی کلمۃ زجر للصبی عن المستقدرات، بچے کو جب گندی چیزوں سے روکا جاتا ہے، بری چیزوں سے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وکان الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبیا، اس وقت حسن رضی اللہ عنہ بچے تھے۔ حدیث نمبر 2، دوسری حدیث۔ وعن ابی حفص عمر بن ابی سلمة عبد الله بن عبد الاسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك الطعمة بعد، متفق عليه۔ حضرت ابو حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بڑے بیٹے تھے سلمہ۔ واقعہ بڑا عجیب ہے، جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا تو ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں، اور بیٹا سلمہ جن کی وجہ سے ام سلمہ اور ابو سلمہ کہلاتے ہیں، بیٹا ساتھ تھا، چھوٹا تھا۔ تو جب وہ جانے لگے تو ام سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ابو سلمہ سے تم جا رہے ہو جاؤ، لیکن ہماری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو، ان کو چھوڑ کے جاؤ۔ انہوں نے روک لیا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں جانے دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے آگے، اچھا تم اپنی بیٹی کو الگ کرنا چاہ رہے ہو، ان کے ساتھ نہیں جانے دیتے، تو ان کا بچہ جو سلمہ ہے وہ ہمیں دے دو، پھر ہم رکھتے ہیں۔ فرماتی ہیں ایک عجیب زمانہ تھا وہ، ایک عجیب مشکلات کا وقت تھا کہ شوہر اکیلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلی اپنے خاندان کے لوگوں میں، اور سلمہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ الگ، تینوں کو الگ الگ کر دیا گیا، ضد میں تینوں کو الگ الگ کر دیا۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ اس طرح گزرا تھا کہ فرماتی ہیں کہ میں روزانہ آبادی سے باہر چلی جاتی تھی اور روتی رہتی تھی کہ میں کہاں اس مشکل میں آ گئی، روتی رہتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد خاندان کے کچھ تھے جنہوں نے دیکھا کہ یہ روتی ہے، باہر نکلتی ہے، رو رہی ہے، ترس آیا۔ اس نے جا کر لوگوں سے بات کی، قبیلے کے لوگوں سے بات کی کہ کیوں اس پر ظلم کر رکھا ہے، وہ روتی رہتی ہے، بچہ الگ، یہ الگ، شوہر الگ، جانے دو ان کو، اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو جانے دیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو جانے کی اجازت ملی، بیٹے ان کے جو بیٹا تھا اس کو بھی کر دیا، اچھا ٹھیک ہے جب یہ جا رہی ہے تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جائے، انہوں نے بھی اجازت دے دی، اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی۔ خیر، تو یہ ہیں سلمہ، ان کے چھوٹے بھائی ہیں عمر بن ابی سلمہ۔ یہ عمر بن ابی سلمہ چونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو عمر بن ابی سلمہ جو تھے وہ چھوٹے بچے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا سوتیلے بیٹے کہلاتے ہیں ایک لحاظ سے، یعنی بیٹے ہی کہلاتے ہیں لیکن سوتیلے کہلاتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسی طرح خیال فرماتے تھے جیسے ایک اپنے بیٹے کا خیال فرماتے ہوں، گھر میں ہیں۔ تو ابو حفص عمر بن ابی سلمہ جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عبد الاسد، ابو سلمہ کا نام عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام عبد الاسد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ ربیب کے معنی جو آپ کی تربیت میں آئے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد۔ قال، فرماتے ہیں کہ میں لڑکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں، آپ کی پرورش میں تھا، اور جیسے بچوں کی عادت ہے اسی طرح میری بھی عادت تھی کہ وکانت یدی تطیش فی الصحفۃ، میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر جاتا رہتا تھا۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بڑوں کو بچوں کے ساتھ مل کر کھانا چاہیے، یہ نہیں کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، ان کو الگ سے کھلاؤ میں الگ سے کھا لوں تاکہ سکون سے کھا سکوں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے ساتھ رہنا، ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ اپنا وقت لگانا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ساتھ بٹھایا اور ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تو بچے کا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر۔ اس زمانے میں دستور یہی تھا اور اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک برتن میں چند لوگ مل کر کھا لیں، الگ الگ پلیٹوں میں کھانا ڈالنے کا دستور نہیں تھا۔ اب عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں میں کبھی یہاں سے کچھ اٹھا رہا ہوں کبھی وہاں سے اٹھا رہا ہوں، جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو اس کو نہیں سیکھنا، یعنی اس کو سکھانا مشکل ہے، چلو اس کو الگ سے کھانا دے دو اور الگ کر دو، اس کو کھلا دو الگ سے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہم نے گھر میں تو اس کو کھانا دے دیا، اس کی ضد پوری کر دی، یا جیسے وہ چاہتا ہے ایسے کر لیا۔ کب تک؟ یہ بڑا ہوگا تو اس کو کبھی بھی آئے گا نہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ چند دن ذرا مشکل ہوگی لیکن اس کو سکھا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، سم اللہ تعالی، ایک تو ادب یہ سکھایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ چمچ سے کھانے کا تو دستور تھا نہیں، تو اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ سے ہی کھاتے تھے، تو اس لیے وہ تو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں تو یہ بھی سکھانا پڑے گا کہ اچھا نہیں، ہاتھ سے کھانا ہے، چمچ سے نہیں کھانا۔ جب عادت پڑ جاتی ہے تو بڑے ہونے کے بعد بھی عادت رہتی ہے اور مشکل لگتا ہے پھر ہاتھ سے کھانا۔ ہاں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہاتھ سے کھانا مشکل ہے، وہ انسان چمچ سے کھا لے، وہ الگ بات ہے۔ یا غلام، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یاد دلایا جائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم نے ہمارے بڑوں کو دیکھا کہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تو بیٹھتے ہی بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی، بچوں کو یاد دلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں، یہ سنت بھی ہے، تعلیم و تربیت ہے، سنت ہے۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دوسرا ادب یہ سکھایا کہ دیکھو جب کھاؤ تو صرف دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ اور عام طور پہ ہم لوگوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہم یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کبھی تو ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک ہاتھ پکڑ لینے اس سے کھاؤ۔ ان کو سکھایا جائے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا شیطانی طریقہ ہے۔ اب ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی، سمجھا کر سکھایا جائے ان کو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو ہاتھ استعمال کرنا ہے، دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ باقی چیزیں ہم جو دیکھتے رہیں وہ سکھاتے رہیں۔ کھانے میں وہ کون سی چیز ہے جس کے ادب کا وہ خیال نہیں رکھتے، پلیٹ صاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، انگلیاں صاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ سب چیزیں آداب سکھانے کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 باتیں سکھائیں، اور تیسری بات یہ فرمائی وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر ادھر ہاتھ لے جائے، نہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور بہت سے لوگوں میں، عرب میں زیادہ اور دوسروں میں بھی بعض جگہوں پر یہ سلسلہ رہتا ہے کہ ایک بڑے تھال میں سب لوگ مل کر کھا لیتے ہیں۔ اس میں اگر خاص طور پہ سامنے سے انسان نہیں کھا رہا تو دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہاں تک تو یہ ہمیں جو سبق ملنا تھا وہ مل گیا۔ آگے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اور سبق۔
فرماتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، یہ ایک اہم سبق ہے ہمارے لیے، بچے ہیں فرماتے ہیں بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات سکھائی تھی، اس کے بعد سے لے کر بڑے ہونے تک ہمیشہ میرا کھانے کا یہی طریقہ رہا۔ یہ صحابہ کی ایک عجیب شان تھی کہ ایک مرتبہ ایک بات سکھا دی تو مرنے تک اس پر قائم رہے، اور ہم لوگ معلومات پہ معلومات پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، عمل کے وقت تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی نے سکھایا تھا، ہم نے کہیں پڑھا بھی ہے۔ یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے کہ معلومات کی زیادتی لیکن علم نافع اور عمل کی کمی ہے۔ صحابہ میں یہ تھا ایک چیز سیکھی تو بس اب موت تک اس پر قائم رہے۔ خود فرماتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، کہ میرا کھانے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے پھر یہی ہو گیا۔ ہمیں بھی یہ صفت، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے سبق ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ جب کوئی چیز اچھی سیکھی ہے اس پر انسان عمل کرے، یاد بھی رہ جاتی ہے، اس کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 3۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ راعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، جو بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے جو جانوروں کو چرانے جاتا ہے اس کو راعی کہا جاتا ہے۔ وہ بکریوں کا مالک نہیں ہوتا لیکن بکریوں کی ذمہ داری اس پر آتی ہے۔ بکریوں کو اچھی جگہ لے جانا جہاں ان کو کھانا ملے، پانی ملے، اور بکریوں کے اوپر کوئی جانور بھیڑیا وغیرہ حملہ نہ کر لے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کو، یعنی گویا ان کے نفع کا خیال رکھنا ہے، نقصان سے بچانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور نگران ہے۔ کلکم، صرف باپ نہیں، صرف ماں نہیں، کلکم۔ اور وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ سوال ہوگا کا مطلب صحیح طور پر کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو اس کی سزا۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اچھا کیا تو اچھا بدلہ ہے، نہیں کیا تو سزا بھی ہے۔ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ الامام راع، امام ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اس کے ماتحت جتنے ہیں ان کی، جن پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جن کی ذمہ داری اس پر آتی ہے، تو ان تمام سے کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ لوگ غلط کام کر رہے تھے، تم نے ان کو بتایا نہیں، لوگوں میں یہ چیز رائج تھی، تم نے ان کو سکھایا نہیں، مسئول عن رعیتہ۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، مرد ذمہ دار ہوتا ہے اپنے گھر والوں میں اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ گھر میں حالات کیسے تھے، گھر میں خلاف شرع کام ہو رہے تھے یا نہیں، گھر میں کیسے چیزیں دیکھی جا رہی تھیں، گھر میں میوزک چل رہا تھا یا نہیں، گھر میں موویاں چل رہی تھیں یا نہیں۔ صرف اپنی عبادتیں، اپنے نماز روزے کافی نہیں ہیں۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت کہ میری کوئی ذمہ داری، مرد ہے، نہیں، عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر میں۔ گھر کے اندر جب شوہر نہیں ہوتا، مرد باہر کے کام کرتے ہیں، شوہر گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، صحیح غلط۔ گھر میں تصویریں رکھی ہوتی ہیں ادھر ادھر، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو برائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھنا ہے، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، اپنی غلطیوں کو، اپنے گھر کی غلطیوں کو دیکھے، پہچانے۔ عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر میں اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ بچے وغیرہ جو گھر میں ہوتے ہیں ماتحت ہیں، باپ اوپر ہے، اس کے بعد پھر دوسرا درجہ آتا ہے عورت کا، ماں بھی ذمہ دار ہے، ماں فارغ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ والخادم راع فی مال سیدہ، اور جو خادم کام کرنے والا ہے، کام کرنے والی ہے، غلام ہو یا باندی ہو یا کام والے ہوں، جو بھی ہوں، وہ بھی ذمہ دار ہیں اس کے جو بڑا ہے، جس کا باس ہے، اس کا سردار ہے، اس کا آقا ہے، اس کے مال میں۔ اس نے کہا دیکھو یہ چیزیں ہیں، یہ سامان ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے۔ اب اپنا ہوتا تو بہت احتیاط سے استعمال کرتا، چلو کسی کا دیا ہوا ہے
او اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ایکسٹرا استعمال کر لیا، یہ بھی ایکسٹرا چیزیں استعمال کر لیں، پھینک دیا، زیادہ ادھر کوئی آیا اس کو دے دیا، نہیں، امانت داری کے ساتھ استعمال کرنا، سامان بھی، مال بھی، پیسے بھی۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا، اس کے ماتحتی میں جو مال ہے یا سامان ہے جو بھی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ فکلکم راع، کوئی اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے، ہر ایک نگران اور ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہ جواب کے لیے تیار رہو۔ حدیث نمبر 4، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو عمر بن شعیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یعنی شعیب سے، اور شعیب نقل کرتے ہیں اپنے دادا سے، اور شعیب کے دادا کون ہیں؟ اس لیے کہ شعیب کے والد محمد ہے، شعیب کے دادا ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ۔ تو وہ نقل کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کی عمر میں پہلے سے دیکھو، بچہ جب چھوٹا ہوگا تب سے وہ گھر میں بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، بس اس کے 7 سال تک کی جو عمر ہے وہ دیکھ کر سیکھنے کی ہے، دیکھتا رہے، سیکھتا رہے، کھیلتے کھیلتے کچھ پڑھا دیا، سکھا دیا، ٹھیک ہے۔ بچوں کو بہت کم عمری میں جو دماغی بوجھ ڈالا جاتا ہے اور ان کو زیادہ تعلیم کا بوجھ ان پر ڈال دیا جاتا ہے، اگر ایسی چیز ہے جس میں ان کو تھکن ہو پڑھنے وغیرہ کے لحاظ سے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے نماز جیسی اہم چیز کے لیے بھی فرمایا 7 سال تک انتظار کر لو۔ 7 سال تک وہ نماز پڑھیں گے، دیکھتے رہیں گے، بڑوں کو دیکھیں گے، کبھی پڑھ لی، بڑوں کے ساتھ ساتھ شامل ہو گئے۔ جب 7 سال کے ہو گئے اب تاکید ہو گئی، اب تو دیکھو نماز پڑھے، تاکہ عادی ہو جائیں وہ، تو ان کو تاکید کرتے رہیں۔ 7 سال کے ہو گئے اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو 7 سال سے پہلے جب نماز کی تاکید نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان پر زور نہ دیا جائے تعلیم کے لحاظ سے، دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں گے، ماحول بنے گا، خود بخود ان کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں گی۔ کبھی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں، ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن 5 نمازیں 6 سال 5 سال کی عمر میں شروع کرا دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، 3 سال ان کو مل گئے، ان کو تاکید بھی کرتے رہے، سکھاتے بھی رہے، 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اب اگر وہ نماز چھوڑتے ہیں تو ان کو ہلکی سی سزا بھی دے دو، اس لیے کہ اب گویا وہ اب تک 10 سال کے ہو گئے ہیں، اور 10 سال کی عمر تک دیکھ دیکھ کر اگر انہوں نے ہماری تاکید اور سمجھانے سے ان کو پوری طرح فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے تھوڑا سا سختی کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور ہلکی سی مار کا مطلب زوردار پیٹائی نہیں، ہلکی سی مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اس کے بعد نماز چھوڑیں، کوشش کرو بغیر مار کے کام چل جائے، ورنہ ضرورت پڑے تو مارنے کی اجازت ہے۔ اور جب 10 سال کے ہو گئے، فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو ان کے، ایک بستر میں 2 نہ سوئیں، ایک بستر میں 2 نہ سوئیں۔ بستر کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اوڑھنے کا اگر الگ ہے وہ بھی کافی ہے، چاہے بستر بڑا سا ہے، اس کا اوڑھنے کا الگ، اس کا اوڑھنے کا الگ، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بستر ہے، اوپر سے ایک ہی لحاف اوڑھا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب گویا یہ بڑے ہو گئے، اب ان کو الگ ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 5، وعن ابی سریۃ صبرۃ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا الصبی الصلاة ل7 سنین
وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ 10 سنین، بچے کو نماز سکھاؤ 7 سال کی عمر میں، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو ہلکی سی مار لو اس کو، یعنی مارنے کی اجازت ہے۔ حدیث حسن رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن، ولفظ ابی داود مر الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، اور ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ بچے کو نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ روایت تقریباً وہی جو پیچھے ہم نے پڑھ لی، وضاحت اس کی ہو چکی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھو اپنے ماتحتوں کو، بچوں کو، ان کو وقت دو، ان کی غلطیاں دیکھو، ان کو سکھاؤ، سمجھاؤ، اور ان کی تعلیم، تربیت، ان چیزوں کا اہتمام کرو، گھر میں اچھے ماحول بناؤ تاکہ یہ ان چیزوں کو سیکھیں۔ گھر میں دیکھو کون سی چیزیں جو غلط ہیں ان چیزوں کو گھروں سے نکالو۔ بچے اگر یہ الیکٹرانک چیزیں وغیرہ اس کے عادی ہیں، ایک نشہ ہے، اس نشے کو چھڑاؤ۔ دیکھو غلط دوستیاں تو نہیں کر رہے ہیں، ان چیزوں سے الگ کرو۔ یہ سب ذمہ داری ان احادیث میں جو جامع طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں، یہ سب ذمہ داری بڑوں پر ڈالی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یعنی ماحول چونکہ حالات ہر طرف بڑے عجیب ہیں، تو بہت سختی یہ بھی صحیح نہیں، بہت نرمی یہ بھی صحیح نہیں، بہت اچھے انداز سے، بہت محبت کے ساتھ بچوں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے کہ وہ والدین سے متنفر ہو کر دور بھی نہ نکل جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ لاڈ پیار میں بہت زیادہ بگڑ جائیں۔ ایک معتدل طریقہ اختیار کر کے بچوں کی تربیت اور دعاؤں کا اہتمام یہ ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔